اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ الکہف کے اس لفظ کو بہت سارے دوست غلط پڑھ لیتے ہیں، وہ اس کو مکانی یا مکنی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ لفظ بھی اسی طرح کا ہی ہے، اس کا تلفظ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے، مکنا یا مکنہ۔ تو درست طور پر کیسے پڑھنا ہے یہ ہم سیکھیں گے۔ اور یہ لفظ دیکھیے، اس کو بھی دکا ایسے پڑھ لیتے ہیں، جیسے یہ حقا ہے، بالکل اسی طرح کا ہی جو آواز ہے وہ اس لفظ پر نکال لیتے ہیں۔ تو اس پر اگر وقف کریں گے تو پھر یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا، یہ ہم آج کے اس لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ لفظ دیکھیے سورۃ الکہف کا، یہ بھی مشکل ترین الفاظ میں سے ہے، کیونکہ یہاں پر عین ساکن ہے اور اس کے بعد پھر عین ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ ہم آج کے اس لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 16 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الکہف، اور اس کی آیت نمبر 95 ہے۔ اس میں یہ لفظ ہے جو مشکل ترین لفظ ہے، کیونکہ یہاں پر کاف مشدد ہے، اس کے بعد نون مشدد ہے، تو بہت سارے احباب اس کو پڑھتے ہوئے وہ مکہ نہیں پڑھ جاتے ہیں، یعنی میم پر زبر پڑھتے ہوئے اس کو آگے ملاتے نہیں ہیں کاف سے، یا میم کو اگر کاف سے ملائیں گے تو پھر نون کو مشدد نہیں پڑھتے، تو اسی وجہ سے اس کا جو تلفظ ہے وہ غلط کر جاتے ہیں۔ تو اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے جی، یہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ قال ما مکنی، یعنی میم کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، میم کاف زبر مک، اب آگے کاف کو نون کے ساتھ، کاف نون زبر کن، مکن، میم کو کاف پر ماریں گے ایسے کہہ لیجئے، اور کاف کو نون پر، تو پھر یہ لفظ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ مکن، نون یا زیر نی، مکنی، مکانی نہیں پڑھنا اس کو، اور مکنی بھی نہیں پڑھنا، بلکہ مکنی، کاف پر بھی جماؤ ٹھہراؤ اور نون پر بھی، پھر یہ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، پھر پڑھ لیجئے۔ قال ما مکنی، نون پر شد ہے، غنہ ضرور کریں گے اور تھوڑی دیر اس کو جما کر اس کو ادا کریں گے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فأعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، اس کے آخر میں یا تھی، یہاں پر الف ہے، اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے، میم کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، کاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے، تو پھر یہ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ انا مکننا، مکنہ نہیں پڑھنا اس کو، مکانہ بھی نہیں پڑھنا۔ انا مکننا، میم کو کاف پر ماریں گے اور کاف کو نون پر، ایسا کہہ لیجئے، اور پھر یہ لفظ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ اور سورۃ الکہف کا یہ لفظ دیکھیے، یہ بھی پارہ نمبر 16 میں ہے، آیت نمبر 98 ہے۔ یہاں پر اگر وقف کریں گے تو پھر دوست جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو دکا پڑھ لیتے ہیں، جبکہ آخر میں حمزہ ہے، اور جب ہم اس لفظ پر وقف کریں گے تو پھر اس کو
دکا نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ ساکن کر کے اس کو بھی پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آگے یہ لفظ آ رہا ہے تو یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے۔ تو وعد ربی حقا پڑھتے ہیں اس کو، یعنی دو تنوین جو ہیں، تنوین کو ہم نے جو دو زبر ہیں اس کو ہم نے الف سے بدلنا ہوتا ہے وقف کی حالت میں، تو یہاں پر اس کو حقا پڑھا جائے گا۔ تو لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس لفظ کو بھی سیم اسی طرح ہی پڑھ لیتے ہیں، یعنی دکا پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے نہیں پڑھنا اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ ہم سیکھتے ہیں۔ قال هذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، آخر میں حمزہ ہے، اس کو جھٹکا دینا ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے۔ کاف پر شد ہے، آگے جو مد آ رہی ہے یہ مد متصل ہے، مد بھی کرنی ہے اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ لفظ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ دکا ایسے نہیں، دکا آخر میں حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ۔ اگر آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، آپ کا سانس لمبا ہے، آپ آگے آیت تک پہنچ سکتا ہے آپ کا سانس، تو پھر آپ نے اس کو دکا وکان وعد ربی حقا ایسے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی پارہ نمبر 16 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الکہف اور اس کی آیت نمبر 82 ہے۔ یہاں پر یہ لفظ دیکھیے جی، پہلے تو ہے، پھر عین ساکن ہے اور اس کے بعد عین مشدد ہے۔ تو یہاں پر اس کو جو لفظ کو ادا کرنے میں بہت سارے احباب جو ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں، ایون کہ کچھ حفاظ کرام بھی اس کو تسطیع علیہ صبر ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کو کیسے پڑھنا ہے جی؟ ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ جو عین ساکن ہے اس کا دوسری عین میں ادغام ہو چکا ہے، تو دوسری عین پر شاد اسی وجہ سے آئی ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے اور حرک کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، یعنی اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، اور اسی طرح یہ جو تو ہے اس کو ہم نے تا نہیں پڑھنا، تسطیع علیہ، اور یہاں پر پڑھتے کیسے ہیں دوست؟ تسطیع علیہ ایسے پڑھ لیتے ہیں، ایک تو عین نہیں پڑھتے، حمزہ پڑھتے ہیں، اور پھر جو عین پر شد ہے یہاں پر جماؤ بھی نہیں صحیح طور پر ادا کرتے۔ ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، پھر سماعت فرما لیجئے، ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یعنی آپ نے عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے اور عین کو جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور پیچھے جو تو ہے اس کو پر پڑھنا ہے، کیونکہ اگر اس کو باریک پڑھیں گے تو یہ تا ادا ہوگی، تو تو کو پر کرتے ہوئے عین کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ لفظ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ اس کی آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو صحیح طور پر ادا کر سکیں گے۔ ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، امید ہے کہ ان الفاظ کو آپ اچھی طرح سیکھ گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔